الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلے جمعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد تک کا ذکر ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ شہر میں داخل ہوئے تو ہر صحابی کی یہی تمنا تھی اور ہونی بھی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما ہو، ہمارے گھر حاضر، ہماری اولاد حاضر، ہماری جان حاضر، ہمارا مال حاضر۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں اس معاملے میں دھکم پھیر شروع ہو گئی کہ اونٹنی کی نکیل کو پکڑ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوها فإنها مامورہ، اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے پابند ہے، اس کو اللہ پاک نے جہاں بٹھانا ہے میں نے وہاں اترنا ہے۔ تو اس پر اب سب صحابہ کی ایک تمنا تو تھی، دعا تو تھی، لیکن وہ اونٹنی کو چھوڑ دیا اور چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک جگہ پر اونٹنی بیٹھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے نہیں، کیونکہ آپ کو اشارہ نہیں تھا، آپ اترے نہیں۔ پھر دوبارہ اونٹنی کھڑی ہو گئی اور پھر آگے چلتی رہی، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر، جو کہا جاتا ہے، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ طویل قصہ بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مکان تھا، جو کسی دور میں ایک بادشاہ تھا تبا، اس نے اس کو بنوایا، اور یہ مکان یا احاطہ یہ وہ تھا کہ بنوایا، اور اس کے ساتھ جو علماء تھے، جو تورات کے علماء تھے، وہ بھی وہاں پر ٹھہر گئے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، جو تورات کے اندر آخری نبی کی نشانیاں آتی ہیں، یہ جگہ ان کا دارالہجرت ہوگا۔ تو اس پر کئی علماء بھی ٹھہر گئے، اور اس نے علماء کو وہاں مکانات بھی بنوا کر دیے، اور ایک مکان آپ علیہ السلام کے لیے بنوا کے چھوڑ دیا، اور ایک عالم جو تھے اس کو اس کا زیر نگرانی کر دیا۔ یہ طویل بات ہو چکی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ اب اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام فرمایا وہ تھا مسجد کی تعمیر، کیونکہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے کہ دیکھیے کہ ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر ہی تعلیم بھی ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ایک طرف ذاکرین کا حلقہ ہے، ذکر کرنے والے ہیں، ایک طرف تعلیم کا حلقہ ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ مسجد کے ہی ایک کونے میں صحابہ صفا جو طلباء دور دراز کے تھے، وہیں قیام پذیر ہے، رہائش طلباء ہیں، اور اسی طرح جو باہر سے وفود آتے تھے ان کی ملاقاتیں بھی مسجد میں ہو رہی ہیں، اور کتنے ہی ایسے قیدی بھی ہیں، گویا کہ مسجد نبی جیل بھی تھی، کتنے ہی ایسے قیدی تھے کہ جن کو ستونوں کے ساتھ باندھا گیا، اور وہ وہاں پر انہوں نے قریب سے اسلام کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور بعد میں اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئے۔ کئی صحابہ کرام کے واقعات کہ اسی طرح جس طرح کے ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کے اندر کتنے ہی ایسے قیدی تھے کہ وہ قید میں رہے، انہوں نے قریب سے مسلمانوں کا مشاہدہ کیا۔ وہاں بندہ جیل میں تو ویسے ہی فارغ ہوتا ہے، تو وہ ایک عملاً چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، گویا کہ مسجد نبوی کے اندر گویا کہ یہ بھی ایک جیل بھی تھی کہ اسلام کا مشاہدہ کروانا، یہ بھی ایک سنت ہے
کہ جو کافر قیدی ہوں ان کو عملاً اسلام کا مشاہدہ کروایا جائے۔ تو کتنے ہی ایسے مسلمان ہوئے کہ جو وہاں قید میں رہے اور بعد میں جب رہا ہوئے اپنے اپنے ملکوں میں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو گویا کہ مسجد ایک مرکز ہوتا ہے مسلمانوں کا، مسجد کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جب قباء میں آپ اسلام تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسجد بنائی، یہاں پر جب تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسجد بنائی۔ اب اس میں جہاں پہلے اونٹنی بیٹھی تھی اس جگہ کو آپ اسلام نے پسند فرمایا کہ یہ مسجد کے لیے خریدی جائے۔ جب پتہ کروایا تو 2 یتیم بچوں کی تھی جو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب فرمایا، پسند فرمایا۔ تو انہوں نے ویسی پیشکش کر دی کہ یا رسول اللہ یہ ہم ویسے دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، اس کو ہم خریدیں گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں نے تفصیلی بات جب ہوئی تھی کہ کچھ وہ اپنی دولت جب اسلام لے کر آئے تو 40,000 دراہم تھا ان کے پاس، یعنی لاکھوں کی دولت تھی۔ اور اب جب ہجرت کے موقع پر 5,000 ان کے پاس بچ گئے تھے، ان کے پاس پیسے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ تو گویا کہ 10 دینار، 10 سونے کے سکے، 10 دینار اس زمین کی قیمت ادا کی گئی اور اس پر جو ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ اب یہ تو بالکل شروع میں یہ سلسلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی اس کے اندر توسیع بھی ہوئی ہے کہ کیونکہ 5-6 سال گزر چکے تھے، کئی غزوات ہوئے، فتوحات ہوئیں، اسلام بھی پھیل چکا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ یہ جو مسجد کے ساتھ والا پلاٹ ہے، جیسے آپ حضرات کو تو ماشاءاللہ پرانے حضرات ہیں، آپ حضرات کو علم ہی ہے، جیسے ہماری چھوٹی سی مسجد تھی تو ساتھ والا لیا، پھر چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا الحمدللہ۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ وہ مسجد چھوٹی تھی، تو آپ نے فرمایا ساتھ والا پلاٹ اگر مل جائے تو آپ نے عجیب اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جس کا پلاٹ ہے، اگر یہ پلاٹ بندہ مجھے مسجد کے لیے دے دے تو لہذا اس کے بدلے میں جنت میں اس کو ایک محل دوں گا۔ اب جب یہ اعلان فرمایا تو وہ جس صحابی کا پلاٹ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس جو ہے یہ اس پلاٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کو کس قدر آزادی تھی، کس قدر بے تکلف تھے۔ ایسا نہیں کہ الیاذ باللہ کہ حضور کوئی چیز مانگیں اور ایک بندہ مسلمان انکار کر دے تو کفر کا فتویٰ لگ جائے کہ جناب حضور نے مانگی اور نہیں دیا، الیاذ باللہ استاد بے ادب۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بے تکلف رکھا ہوا تھا۔ تو جب ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ہے ہی یہ اور کچھ ہے ہی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے تو انہوں نے نہیں دیا، تو آپ آئے اور آپ نے اس کے یا رسول اللہ جو آپ نے اعلان ان کے لیے کیا تھا کیا وہ کسی دوسرے کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوئی بھی خرید کے دے دے، اس کے لیے بھی وہی اعلان ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں محل دوں گا میں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدمت مجھے کرنے دیں۔ انہوں نے وہ پلاٹ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا اور مسجد کی توسیع کی گئی۔ اب بھی جو حضرات گئے ہوئے ہیں اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ابھی سب کہنے چاہیے آمین، تو کہنے چاہیے بھائی، بات سے کہنا چاہیے، اللہ کو طلب دکھانے بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے ہم سب کو۔ تو جو ترکی تعمیر ہے اس میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ترکی بڑے باذوق تھے۔ انہوں نے جہاں کوئی نہ کوئی تاریخی چیز تھی نا تو وہاں کہیں تو ستون قائم کر دیا یا کسی چیز کا کوئی نقشے کے اندر تبدیلی کر دی کہ مسجد کی تعمیر چلی آ رہی ہے، خاص درمیان میں کوئی نہ کوئی چیز تبدیل کر دی، وہ ہے کہ علامت بنا دی کہ یہ یہاں پر ایک خاص کوئی تاریخی واقعہ منسلک ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ 2 مرتبہ تعمیر ہوئی تو حضور کے دور میں جس جگہ چھت تھی تو وہ انہوں نے 4 ستونوں کا رنگ بدل دیا تھوڑا سا، تو پتہ چل گیا کہ یہ جو 4 ستون ہیں گویا کہ یہ حصہ تھا جو چھتا ہوا تھا اور باقی جگہ خالی تھی۔ اب یہ جو آپ نے پہلے جو زمین لی سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ تقریباً کچھ 100 گز چوڑی اور 100 گز لمبی، تقریباً اور بھی اقوال ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ جو قول ہے وہ 100 گز ہے۔ اس کے بعد ایکسٹینڈ جب ہوئی تو اور زیادہ اس میں توسیع ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو آپ اسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو آپ اسلام کا نکاح ہوا سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ساتھ ہی جس جگہ ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سوراخ ہیں وہ خالی ہیں،
جہاں لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر پھر وہاں شرطیاں کھڑا ہوتا کہتا ہے یہاں کچھ نہیں، آگے آگے. تو وہ جو یہ والا حجرہ ہے، یہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا ایک حجرہ تھا. اور اس کے بعد جو شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت جو ہوئی تو وہ ساتھ پھر ان کا حجرہ جہاں آپ علیہ السلام آرام فرمائیں گے ان کا حجرہ ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں آتی گئی، ساتھ حجرے بڑھتے گئے، اور جہاں پر کھڑے ہو کے ہم سلام پیش کرتے ہیں یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مکان ہے. بہرحال کئی مورخین نے بڑے اس میں حسرت کا اظہار کیا، کاش کہ آپ علیہ السلام کے حجرے ویسے ہی رہتے جیسے حضور کی زندگی میں تھے، یہ ویسے ہی رہتے تاکہ امت کو ایک تعلیم ملتی کہ حضور امام الانبیاء ہیں اور آپ کا آخری دین ہے، کامل دین ہے اور تمام انبیاء سے افضل ہے. تو ان کی کل پونجی یہ تھی تاکہ امت ایک سبق حاصل کرتی. تو وہ کہ جس طرح ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں آتی گئی اور اس طرح حجرے بنتے چلے گئے. تو یہ مسجد کے حدود اربع تھے. تو ایک کام تو آپ علیہ السلام نے یہ کیا مسجد کی تعمیر کا. دوسرا کام جو آپ علیہ السلام نے کیا وہ ہے مواخات، کہ آپس میں اخوت اور مواخات کہ بھائی بنا دیے. مہاجر آئے ہوئے تھے تو ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا. اکثر تو ایسا ہی کیا، اور بعض ایسے بھی ملتے ہیں کہ مہاجر کو بھائی بنا دیا. اکثر ایسے تھے کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنا دیا، ایک اخوت کا رشتہ قائم کر دیا. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ جو بھائی پردیس سے آئے ہوئے ہیں، یہاں مسافر ہیں، ان کو ایک سہارا مل جائے. اب صحابہ کرام نے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی جائیدادیں تقسیم کرنا بھی چاہا. اب مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اب دیکھیں کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، اب ان کو ضرورت ہے، یہ ایسی سنت ہے جو بالکل غائب ہو گئی ہم سے. اب مقصد کیا تھا کہ جو کمزور ہیں ان کو ایک کھڑا کر دیا جائے، ان کو سٹینڈ کر دیا جائے، ان کو مضبوط کر دیا جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. اب یہ تو تھا کہ اخوت قائم کی، یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ بھائی کی ٹانگیں میں کھینچ سکتا ہے جناب، یہ تو تصور میں نہیں تھا. یہاں اخوت کیوں قائم کی جا رہی ہے کہ بھائی ہی رشتہ ایسا ہے کہ جناب وہ بھائی مضبوط کرے گا دوسرے کو. یہ مثال پورے معاشرے میں کسی مذہب میں نہیں ملتی کہ جناب جب ضرورت پڑی اسلام کو، مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو ایسی مثالیں قائم کر دی، بھائی بندی بنا دی. ویسے تو ساری بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ساری بھائی ہیں، لیکن یہ جو رشتہ داری قائم کروائی اس کا مقصد کیا تھا؟ اسٹیبل کرنا، کہ چونکہ ان کو ضرورت ہے تو لہٰذا جس درجے میں ہو جائے، کوئی کسی کو ہنر آتا ہے ہنر سکھا دے یا کوئی بھی ایسا کام کر لے. اب دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا کہ کتنے ہی ایسے غلام صحابہ تھے، غلام تھے، اور ان کو اس طرح سے معیشت کو مضبوط کیا کہ صحابہ کی زندگی میں وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے. ان کو آزاد کیا، ان کو ہنر سکھایا، ان کو تجارت کا فن سکھایا، اور جناب صحابہ کی زندگی میں وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے. اب یہ کوئی احسان نہیں پر کر کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا جناب تم ایسے کر رہے ہیں. وہاں یہ تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ تو نیکی کو برباد کرنا ہے، تانا دینا، یہ تو نیکی کو برباد کرنا ہے. پہلی بات تو ایسا ماشاءاللہ ہوتا ہی نہیں ہمارے ہاں. یہی ہوتا ہے کہ بس جو کمزور ہے تو وہ کمزور رہے، یعنی اگر کوئی ملازم ہے تو اس کی نسلیں بھی ملازم ہی رہیں. الیاذ باللہ اس سنت سے اتنا دور جا چکے ہیں. اب تصور ہی بدل گئے، وہ ہے کہ ہمارے عقیدے ہی بدل گئے. وہاں تو یہ عالم تھا کہ غیر تھے ان کو بھائی بنا دیا کہ جناب جب بھائی بنا دیا ہے تو اب یہ اس کا زیادہ خیال رکھے گا. اور اب کیا ہے کہ بھائی کو وہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب آپس میں بھائی ہیں. جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بھائی ہی ظلم کر رہا ہو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بے پاس ہوتا ہے، بھائی ہی اتنا ظلم کر رہا ہوتا ہے، کتنی زیادتی کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے بھی مثالیں یقین جانیے بے شمار ہیں کہ جن کو معاشرے میں دیندار کہا جاتا ہے، دیندار کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ جی نماز روزے کو سمجھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، میں بھی اس میں شامل ہوں بھائی، میں بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہوں نا. تو لہٰذا یہاں پر اب جو حالات چل رہے ہیں اب وہ انہی کا جو حکمران جو ہمارے اوپر آتے ہیں وہ ایسے نہیں آتے، ہمارے اعمال ہی ہیں نا، اعمالکم و مالکم. تو آپ دیکھ لیجیے کیا تصور ہے اور کیا کس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور بے سکونی کا عالم ہے، برکت نام کی چیز ہی نہیں. تو مقصد کیا تھا مواخات قائم کرنے کا کہ جو بھائی ہے اس کو سٹیبل کیا جائے، اس کو مضبوط کر دیا جائے.
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، یعنی ان کے واقعہ تو اس حد تک یہ ہے کہ یہ بالکل جب وہاں پر آئے تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور مہاجرین نے بھی ایسا نہیں کیا کہ ان کی روٹیاں کھانی شروع کر دیں کہ چلو یار بھائی بنا دیا ہے تو حضور نے رشتہ داری قائم کی ہے نا تو لہٰذا اب یہ روٹیاں تو کھلائیں گے، ایسا نہیں ہوا کہ جناب انہوں نے بھی جو ہے نا شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ انصار نے کہا کہ ہماری آدھی جائیدادیں تمہاری ہیں، وہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں کہ بس ہمیں تھوڑا سہارا دیں، جب مضبوط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مکانات بنا لیں گے، اپنی زمینیں لے لیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا وہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ جس کا ساتھ میری اخوت قائم کی گئی، اس نے کہا کہ جناب یہ آدھی جائیداد تم لے لو، آدھی زمین تم لے لو اور کھیتی باڑی کیا کرو، آدھی پہ میں کروں گا، میرا بھی گزار ہو رہا ہے تمہارا بھی ہو جائے گا۔ تو وہ انہوں نے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی کہ نہیں بھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں کاروبار کا ہنر جانتا ہوں، میں انشاءاللہ خود ہی کر لوں گا۔ تو گویا کہ بالکل ان کی صفر ویلیو تھی، یعنی کہ بالکل ہی کمزور۔ صفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا پاس لیکن فن جانتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ خواتین بیٹھی ہوئی تھی ان کے پاس، تو زمین ہلی، ایسا لگا جیسے زلزلہ آیا ہے۔ تو خواتین پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا دیکھو بھائی جیسے ہوتا ہے مطلب باہر نکل رہا ہے نا کہ چھتیں گرنی باہر نکل رہا ہے، تو آؤ آپ بھی ایسے ہی ہے۔ تو باہر نکل کر دیکھا کہ جناب پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کا قافلہ آیا ہے اور اونٹوں کی قطار اس قدر لمبی ہے کہ زمین ہل رہی، یعنی کہاں سے انہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا اور جناب پھر دیانتداری سے یہاں تک پہنچے کہ ان سے بڑا کوئی امیر ہی نہیں تھا۔ تو گویا کہ یہ صحابہ کرام نے مثالیں قائم کر کے دکھائیں کہ جناب اگر کوئی کمزور ہے تو اس کو مضبوط کیا، اگر کوئی ملازم ایسا ہے کہ وہ اناڑی ہوتا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے کہ چلو یار ہمارے پاس ہی سیکھ جائے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ملازموں کی طرف سے بھی ایسے پھر ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں کہ جناب وہ بھی کوئی اور معاملات کرتے ہیں، لیکن وہ اصل حقیقت ہے نیکی ہے، نیکی کا ضابطہ یہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کسی نے کہا تو کسی اور زمرے میں ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں جو مقبول نیکی ہے وہ نیکی ایسی ہونی چاہیے نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیت خود غرضی کی نہ ہو، کوئی فائدہ حاصل کرنے کی نہ ہو۔ اب تو زکوٰۃ بھی بعض لوگ اس طرح سے دیتے ہیں کہ جناب اس کے اندر بھی جناب کئی مسئلے دارالفتہ میں اس طرح سے آتے ہیں، کتنے ہی مسائل ایسے آتے ہیں کہ جس کے اندر مفاد کا پہلو پایا جا رہا ہوتا ہے، بظاہر ایسی صورت لگ رہی ہوتی ہے، بیسوں مسائل ایسے ہیں اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یعنی زکوٰۃ تو ایسی ہے کہ کسی درجے میں کوئی مفاد نہ ہو، تو باقی چیز ہے کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ بھی اس طرح سے ادا کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے بنیادی طور پر یہ دو کام کیے، ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر کی اور دوسری مسلمانوں کے اندر مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔